بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرا تبادلہ ریاست میسور کے ضلع اسموگا سے 3 میل کے فاصلے پر تلگار تھی کے جنگلات میں ہو گیا۔ ان دنوں وہاں کے جنگلوں میں چیتوں کی کثرت تھی۔ علاقے کی بیشتر آبادی ہندو تھی جو اپنے مردے جلاتے ہیں۔ یہ رسم کسی ندی یا دریا کے کنارے ادا کی جاتی۔ اس زمانے میں تلگار تھی کے کئی دیہات پہاڑوں پر واقع تھے۔ ندی یا دریا ان سے کئی میل دور نیچے وادی میں بہتے تھے۔ عام حالات میں ہندو اپنی یہ مذہبی رسم بڑی اہتمام سے ادا کرتے، لیکن جب کسی وبا کے باعث لوگ زیادہ تعداد میں مرنے لگے تو یہی رسم خاصی حد تک سادہ اور سہل بن جاتی۔ عموماً وہ مردے کے منہ میں سلگتا کوئلہ ڈالتے اور اسے 24 سے پر باندھ کر نیچے وادی میں پھینک دیتے۔ جب ان علاقوں میں انفلوئنزا پھیلا تو تلگار تھی کہ ہندوؤں نے یہی طریقہ آزمایا۔ انہیں خبر نہ تھی کہ یہ مذہبی رسم کچھ عرصے بعد ان کے لیے موت کا پیغام بن جائے گی۔ ان وادیوں میں چیتوں کی بہتات تھی۔ دوران وبا انسانی لاشوں کی وافر دستیابی کے باعث کئی چیتے آدم خوری میں مبتلا ہو گئے۔ درندے عموماً مرا ہوا شکار نہیں کھاتے۔ لگتا ہے ان دنوں جنگل میں عام شکار کم تھا، اسی لیے وہ انسانی لاشوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی وبا ختم ہوئی، اس سے کہیں زیادہ مہلک وبا آدم خور چیتوں کی شکل میں تلگار تھی کے گرد و نواح پر نازل ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آدم خوروں کی صحیح تعداد کیا تھی اور انہوں نے اپنی وارداتوں کا آغاز کیسے کیا۔ بہرحال میں نے 7 ماہ کے دوران 6 آدم خور چیتے ہلاک کیے جو مخصوص علاقوں میں خوف و ہراس پھیلائے ہوئے تھے۔ میرے ہاتھوں میں ایک ہی مقام پر ہلاک ہونے والے آدم خوروں کی یہ ریکارڈ تعداد تھی۔ 6 آدم خوروں کی ہلاکت کے بعد علاقے میں 1 ماہ تک سکون رہا۔ 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ ایک دن کوئی دیہاتی دوڑا دوڑا تھانے آیا اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان مجھے بتایا کہ اس کے بھائی کو چیتا اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی میں اور راجو اس کے ساتھ چل پڑے۔ راجو کے پاس شاٹ گن تھی جبکہ میرے پاس رائفل اور ٹارچ۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور ہم رات سے قبل ہی جائے وقوع کا معائنہ کرنا چاہتے تھے۔ مقررہ جگہ پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ بستی سے ذرا ہٹ کر جنگل کے کنارے 2 جھونپڑیاں واقع ہیں۔ ایک جھونپڑی کی دیوار پھٹی ہوئی تھی اور زمین پر کسی کے گھسیٹے جانے کے نشانات کے ساتھ ساتھ خون کے دھبے بھی واضح تھے۔ پھٹی ہوئی دیوار کی ہیبت دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ چیتا خاصا جسیم اور طاقتور ہے۔ ہم دونوں نے دیہاتی کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور چیتے کے نقوش پا اور خون کے نشانات کا معائنہ کرتے ہوئے جھونپڑے سے دور نکل آئے۔ فضا پر موت کا سکوت چھایا ہوا تھا، مگر میری چھٹی حس مسلسل خطرے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے ٹارچ کی روشنی جنگل کی سمت پھینکی، 30 گز دور جھاڑیوں میں پل بھر کے لیے 2 آبگینے چمکے اور اگلے ہی لمحے خون آشام درندے کی غسیلی غراہٹیں خاموش فضا میں تلا تم برپا کر گئیں۔ ہم وہیں رک گئے۔ راجو نے اپنی شاٹ گن اور میں نے رائفل کندھے سے لگا لی۔ درندے کی طرف سے کسی بھی لمحے حملہ متوقع تھا، لیکن چیتا جست لگا کر جھاڑیوں سے نکل گیا۔ اس کا رخ جنگل کی طرف تھا۔ اس کی محض جھلک ہی نظر آئی، پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہمیں اتنا موقع نہیں ملا کہ اس پر گولی چلاتے۔ آدم خور نے بھی آدھا شکار ہی کھایا تھا۔ میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائی تاکہ چھپنے کی کوئی جگہ مل جائے جہاں ہم اس کی واپسی کا انتظار کر سکیں۔ ابھی ہم جائزہ لے ہی رہے تھے کہ مان ایک دھاڑ سنائی دی اور 30-40 گز دور جھاڑیاں یوں ہلنے لگی جیسے طوفان آ رہا ہو۔ ہمارے دائیں جانب 5 فٹ اونچی ایک گھنی جھاڑی تھی جو خاصی پھیلی ہوئی تھی۔ میں پنجوں کے بل اس کی طرف رینگنے لگا اور راجو کو جھونپڑیوں کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ راجو جیسے ہی جھونپڑیوں کے قریب پہنچا، ایک دیو ہیکل چیتا دھاڑ کے ساتھ اس پر حملہ آور ہو گیا۔ اس وقت میرے اور راجو کے درمیان بمشکل 20-25 گز کا فاصلہ تھا۔ جیسے ہی چیتا نشانے کی زد پر آیا، میں نے یکے بعد دیگرے 2 فائر کر دیے۔ اسی لمحے راجو کی شاٹ گن کا دھماکہ بھی سنائی دیا۔ میں نے ایک پل کے لیے چیتے کو فضا میں کلا بازی کھاتے دیکھا اور پھر وہ نظروں سے یوں اوجھل ہوا جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ دوران شکار اس قسم کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا مجھے کچھ زیادہ حیرت نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر تک وہیں رک کر میں بھی جھونپڑے کی طرف بڑھا۔ یہ جھونپڑا چیتے کے دست برد سے محفوظ رہا تھا۔ اس میں 2 عورتیں اور وہ مرد بیٹھا نظر آیا
جنہیں میں بلا کر لایا تھا۔ تینوں سخت خوفزدہ تھے۔ ایک عورت اس کی بیوی تھی اور دوسری اس کے بھائی کی بیوہ جسے آدم خور نے ہلاک کر دیا تھا۔ ہم نے انہیں تسلی دی تو ان کے اعصاب پرسکون ہوئے۔ بدقسمتی سے اس مقام پر گھاس اور خاردار جھاڑیوں کے علاوہ کچھ نہ تھا جس پر مچان بنائی جا سکتی۔ تھوڑی دیر بعد پورا چاند طلوع ہو گیا اور دور دور تک چاندنی نے گھاس کے قطعوں کو منور کر دیا۔ ہمارے پاس وافر مقدار میں گولیاں موجود تھیں اور ہمیں یقین تھا کہ آدم خور باقی باندہ لاش کو کھانے ضرور واپس آئے گا۔ جھونپڑے میں موجودہ تینوں نفوس اب بھی دہشت زدہ تھے۔ ہمارے اصرار کے باوجود وہ گاؤں جانے پر تیار نہ ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دن چڑھنے کے بعد ہی وہاں سے جائیں گے۔ اس دوران راجو نے لالٹین روشن کر دی۔ اب مجھے جھونپڑے کی دیوار کے ساتھ چھکڑے کا ایک پہیہ نظر آ رہا تھا۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ خاصا مضبوط اور وزنی تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے ایک ترکیب سوجھی، وہ یہ کہ لاش کے قریب ایک گہرا گڑھا کھود کر اسے کمین گاہ بنا لیا جائے۔ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اس پر چھکڑے کا پہیہ رکھا جا سکتا ہے۔ یوں گڑھے کے اندر سے نہ میں صرف لاش پر نظر رکھ سکتا بلکہ درندہ ادھر آتا تو خاصی قریب سے اسے نشانہ بھی بنا سکتا تھا۔ یہ منصوبہ راجو کو بھی پسند آیا۔ خوفزدہ مرد نے پہیے کے علاوہ ہمیں زمین کھودنے کا نہ صرف سامان مہیا کیا بلکہ کھدائی میں بھی ہماری مدد کی۔ کھدائی کے دوران نکلنے والی مٹی جھونپڑے کے آس پاس پھیلا دی گئی۔ طے یہ پایا کہ میں اس میں بیٹھ کر آدم خور کا انتظار کروں اور راجو شاٹ گن لیے جھونپڑے میں رہے۔ دراصل اس امر کا قوی امکان تھا کہ آدم خور آدھ کھائی لاش کے بجائے جھونپڑے پر حملہ آور ہو جائے تاکہ تازہ شکار کر لے۔ ایسے میں راجو اسے نشانہ بنا سکتا تھا۔ ہوا کا گزر نہ ہونے کے باعث گڑھے میں اچھی خاصی گرمی تھی۔ میرے سر پر تاروں بھرا آسمان دل فریب منظر پیش کر رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی قریب ہی کھڑا زور زور سے سانس لے رہا ہے۔ میں چوکنا ہو کر بیٹھ گیا اور رائفل پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ میں خوامخواہ باہر جھانک کر اپنی کمین گاہ کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی دبی دبی غرغراہٹیں سنائی دینے لگیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آدم خور بچی کچی لاش کھانے آن پہنچا ہے۔ میں رائفل سیدھی کیے آہستہ آہستہ پنجوں کے بل اوپر اٹھا اور از حد احتیاط سے پہیہ سرکا کر باہر جھانکا تو یہ دیکھ کر چونک گیا کہ ایک کے بجائے 2 آدم خور وہاں موجود تھے۔ ایک لاش کو اگلے پنجوں میں دبائے خون خوار دانتوں سے نوچ رہا تھا جبکہ دوسرا کچھ فاصلے پر بیٹھا بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسے رخ پر بیٹھا تھا کہ گڑھا بھی بخوبی دیکھ سکتا تھا، لہٰذا اس نے میرا اوپر اٹھتا ہوا سر دیکھ لیا۔ وہ یکدم دھاڑ کر پنجوں پر کھڑا ہو گیا اور مجھے لال انگارہ آنکھوں سے یوں گورنے لگا کہ پل بھر کے لیے میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میرے لیے یہ سوچنا دوبھر ہو گیا کہ اب میں کیا کروں۔ مجھے ایک نہیں 2 آدم خوروں کا سامنا تھا۔ اگر ایک پر گولی چلاتا تو دوسرا کود کر مجھ پر آ پڑتا۔ میرے اور ان کے درمیان بھی فاصلہ خطرناک حد تک کم تھا۔ میں رائفل تیار حالت میں تھامے سانس روک کر انتظار کرنے لگا کہ پہلا کون سا آدم خور حملہ کرتا ہے، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ مزے سے لاش کی ہڈیاں چباتے اور گوشت نوچتے چیتے نے جب یہ دیکھا کہ دوسرا چیتا جارحانہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا ہے اور غرا رہا ہے تو سمجھا کہ وہ اس پر حملہ کرنے لگا ہے۔ یہ مغالطہ میرے لیے کارآمد ثابت ہوا۔ لاش کھانے والے آدم خور نے دل دہلا دینے والی غرغراہٹوں کے ساتھ دوسرے چیتے پر حملہ کر دیا۔ دونوں آپس میں وحشیانہ لڑنے لگے۔ یہ میرے لیے امداد غیبی تھی۔ میں آہستہ سے پہیے ایک طرف سرکا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں دھڑ تک گڑھے سے باہر تھا۔ میں نے چیتوں کی طرف نظر دوڑائی تو گھاس اور گرد کے بادل کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ بس غسیلی غرغراہٹیں ہی بتا دیتی تھیں کہ اس طرف 2 خون آشام درندے گتھم گتھا ہیں۔ میں گولی چلا سکتا تھا مگر یوں دونوں میں سے کوئی زخمی ہو کر فرار ہوتا تو یہ میں نہیں چاہتا تھا۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کچھ ہی دیر میں غرغراہٹوں کی شدت میں کمی آ گئی، جس کے ساتھ ہی ایک چیتے کی غرغراہٹیں دور ہوتی سنائی دیں۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ پسپا ہو چکا ہے۔ اب میں رائفل کندھے سے لگا کر منتظر تھا کہ کب گرد کا بادل بیٹھے اور میں فاتح درندے کو نشانہ بنا لوں۔ چند ثانیے بعد درندہ گرد کے مرغولے میں سے نمودار ہوا۔
ہدف کو چند گز کے فاصلے پر دیکھ کر میں جوش اور خوشی سے بھر گیا۔ میں نے یکے بعد دیگرے 2 فائر اس کی جانب جھونک دیے۔ ساکت فضا میں 450 ایکسپریس کا کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا، مگر یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پیر پھول گئے کہ گولیوں سے آدم خور کا بال بی کا نہیں ہوا۔ شاید میں عزلت میں تاک کر گولی نہ چلا سکا۔ اس سے قبل کہ میں رائفل بھرتا، آدم خور نے غضب ناک دھاڑ کے ساتھ میری جانب جست لگا دی۔ اسے خود پر حملہ آور ہوتے دیکھ کر میری جو حالت ہوئی وہ بیان سے باہر ہے۔ میں جلدی سے جھک کر گڑھے میں دبک گیا اور زندگی بھر کی مشاقی اور مہارت بروئے کار لاتے ہوئے رائفل دوبارہ بھرنے لگا۔ عین اسی لمحے فضا شاٹ گن کے فائر سے گونج اٹھی۔ راجو کو شاید میرے گڑھے میں دبکنے کا ہی انتظار تھا۔ افسوس اس کی گولی بھی ضائع گئی، کیونکہ عین اسی لمحے میں نے آدم خور کو اپنے اوپر سے جست لگاتے دیکھا۔ اسی لمحے پھر شاٹ گن کا دھماکہ سنائی دیا اور ساتھ ہی ایک ہولناک انسانی چیخ سے دل دہل گیا۔ وہ چیخ میرے ساتھی راجو کی تھی۔ بس پھر کیا تھا؟ میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اچھل کر گڑھے سے باہر نکلا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ 10 گز دور لمبی لمبی گھاس بے تحاشا ہل رہی تھی۔ ساتھ ہی غرغراہٹوں اور انسانی کرراہوں کی ملی جلی آوازیں سنائی دیں، جیسے درندہ اور انسان آپس میں گتھم گتھا ہو۔ جیسے ہی میں قطع گھاس کے قریب پہنچا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک تنومن چیتا راجو سے لڑتے ہوئے اسے پھاڑ کھانے کے چکر میں تھا۔ راجو اس کے خوفناک دانتوں اور تیز نوکیلے پنجوں سے بچنے کی جان توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اسی کوشش میں اس کی پگڑی کھل گئی اور لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا، جس پر خون کے سرخ سرخ دھبے واضح نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ راجو زیادہ دیر اس غیر معمولی طاقتور لہیم شہیم چیتے کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ میں اگر گولی چلاتا تو چیتے سے زیادہ راجو کے نشانہ بننے کے امکانات تھے، مگر یوں محو تماشا بھی تو نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے چیتے کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک ہوائی فائر کیا۔ سماعت پاش دھماکہ گونجتے ہی چیتے نے فوراً وحشت ناک نگاہوں سے مجھے گھورا اور خون آلودہ دانت نکال کر غرایا۔ زخمی راجو کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز برآمد ہو رہی تھی۔ عین اسی لمحے جب چیتا مجھ پر حملہ کرنے یا نہ کرنے کے شش و پنج میں مبتلا تھا، میں نے اس کی پیٹھ کا نشانہ لے کر گولی داغ دی۔ وہ میری پیشہ ورانہ مہارت کی کڑی آزمائش کا لمحہ تھا۔ چیتے کی پشت ایسے زاویے پر تھی کہ اگر میرا نشانہ خطا ہو جاتا تو گولی سیدھی راجو کے سینے میں اتر جاتی۔ خوش قسمتی میرے ساتھ تھی۔ گولی کھا کر چیتا خون آشام غراہٹ کے ساتھ اچھلا۔ اسی دوران راجو نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زمین پر لیٹے لیٹے ہی لوٹ لگائی اور چیتے کی گرفت سے نکل آیا۔ چیتا جیسے ہی تڑپ کر گرا، میں نے تاک کر دوبارہ فائر کر دیا۔ گولی اس کی پیشانی کا مہلک بوسہ لیا اور وہ کوئی آواز نکالے بغیر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا اور 2 مزید گولیاں اس کے وجود میں اتار دیں۔ درندے کی موت کا اطمینان ہونے کے بعد میں تیزی سے راجو کی طرف بڑھا۔ بلا شبہ وہ بڑے مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ جب میں نے اسے تھاما تو اس کے زخموں سے خون ابل کر میرا لباس بھی تر کرنے لگا۔ تاہم وہ چیتے کی موت پر خوش تھا۔ میں اسے اٹھا کر جھونپڑے میں لے گیا۔ خوش قسمتی سے اس کے زخم زیادہ سنگین نہیں تھے، البتہ خون کافی مقدار میں بہہ گیا تھا۔ اس آدمی کی مدد سے میں نے راجو کو فوراً گاؤں پہنچایا۔ صبح کاذب کا وقت تھا۔ گاؤں والے رائفلوں کے دھماکوں اور چیتوں کی غرغراہٹیں سن کر پہلے ہی گھروں سے لاٹھیاں اور ڈنڈے لے کر نکل آئے تھے۔ ان میں میرے تھانے کے سپاہی بھی تھے۔ ضروری مرہم پٹی کے بعد راجو کو میسور کے فوجی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اگرچہ تلگارتھی کا 7واں آدم خور میرے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکا تھا، مگر مجھے ایک پل بھی قرار نہ تھا۔ ایک طرف مجھے راجو کی فکر تھی تو دوسری طرف اس آدم خور چیتے کے متعلق تشویش جو میری آنکھوں کے سامنے سے فرار ہوا تھا۔ اگر راجو کے ساتھ حادثہ پیش نہ آتا تو میں اسی رات اس کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوتا۔ اب مجھے آدم خور کی طرف سے جوابی حملے کا انتظار تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جلد یا بدیر کسی آبادی پر حملہ آور ہوگا۔ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ تلگارتھی کے پہاڑوں میں پایا جانے والا وہ 8واں آدم خور چیتا اس جتھے کا آخری رکن تھا، جس کے باقی ساتھی میرے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکے تھے۔
اس یقین کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 7ویں آدم خور کی ہلاکت کے بعد آس پاس کی آبادیوں سے کسی واردات کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ لوگ تو اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ آدم خوروں کا صفایا ہو چکا۔ راجو کو اسپتال میں 2 ہفتے ہوئے تھے جب ایک روز الگ صبح مجھے آدم خور کی تازہ ترین واردات کی اطلاع ملی۔ میں ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ایک آدمی بھاگا بھاگا میرے پاس خبر لایا کہ آدم خور نے بالم کوٹ میں ایک آدمی کو ہلاک کر دیا ہے۔ بالم کوٹ وہاں سے 3 میل دور تھا۔ میرے وہاں پہنچتے ہی اس بدنصیب کے بھائی نے مجھے حادثے کی تفصیل سنائی۔ مقتول کے گھر کی ایک کھڑکی پہاڑوں کی طرف کھلتی تھی۔ اس کا معمول تھا کہ وہ رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر حقہ پیا کرتا تھا۔ اس رات وہ حسب معمول کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا کہ اس کی بیوی دروازے کی دہلیز پر بیٹھی تھی، برتن دھو رہی تھی کہ اچانک کسی درندے کی خون آشام غرہٹ سن کر اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اگلے ہی لمحے درندے کی غسیلی غرہٹوں میں اس کے شوہر کی دہشت ناک چیخیں بھی مدغم ہو گئیں۔ اس مکان کا دروازہ 4 فٹ چوڑی گلی میں کھلتا تھا جس کے دونوں جانب مکان تھے۔ زمین پر نشانات سے چھان بین کرنے پر معلوم ہوا کہ چیتا اپنے شکار کو گلی کے آخر تک گھسیٹتا لے گیا، پھر اسے ہلاک کر کے ایک ندی کے کنارے ویران کھیتوں میں پہنچا۔ وہاں اس نے بد نصیب کو ہڑپ کیا اور بچا کچا حصہ چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ اس قصبے میں آدم خور کی یہ پہلی واردات تھی۔ تجربے کی بنیاد پر مجھے یقین تھا کہ آدم خور اسی گاؤں پر دوبارہ شب خون ضرور مارے گا۔ چونکہ ہم نے لاش صبح صبح ہی دریافت کر لی تھی، اس لیے آدم خور کے استقبال کی تیاری کے لیے میرے پاس پورا دن تھا۔ وہاں پنجوں کے بے شمار نشانات دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ بستی پر حملہ آور ہونے سے قبل چیتے نے 3-4 پھیرے لگا کر اطمینان کر لیا تھا کہ وہ مقام شکار کے لیے موزوں ہے یا نہیں۔ چیتے کی گزرگاہ کا تعین کر لینے کے بعد میں نے اس جگہ پولیس چوکی کی طرز پر مچان بنانے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں والوں کی مدد سے میں نے شام تک جو مچان تیار کی، اس سے بہتر اور مضبوط مچان میں نے عمر بھر نہیں دیکھی تھی۔ پہلے زمین پر لکڑی کے تختوں کا ایک چبوترا بنایا گیا، پھر اس کے گرد کئی بانس مضبوطی سے گاڑ دیے گئے۔ ان بانسوں کے ساتھ پہلے چبوترے سے 4 فٹ بلند ایک دوسرا چبوترا بنایا گیا اور اس سارے ڈھانچے کے گرد خاردار تار لپیٹ دی گئی۔ جب میں اوپری چبوترے پر سامان خوردنوش کے ساتھ رائفل سمیت براجمان ہوا تو گاؤں والوں نے میری ہدایت کے مطابق مچان کو چاروں طرف سے خشک گھاس اور پتوں سے یوں ڈھانپ دیا کہ قریب سے دیکھنے پر بھی اس پر خشک گھاس کے ڈھیر کا گمان گزرتا تھا۔ بیٹھنے کے بعد میں نے چیتے پر گولی چلانے کے لیے گھاس میں ایک سوراخ بنا لیا۔ وہ چاندنی رات تھی اور مجھے برقی ٹارچ کی ضرورت نہ تھی۔ رات کے 10 بجے سامنے والی پہاڑیوں سے بندروں کی شرارت بھری آوازیں سنائی دیں اور پھر ہر طرف موت کا سا سکوت چھا گیا۔ یکا یک تیز ہوا چل پڑی جس کے باعث درختوں کے پتوں کے ساتھ ساتھ میری کمین گاہ کو ڈھانپنے والی گھاس میں بھی کھڑکھڑاہٹ ہونے لگی۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ بندروں کی آوازیں سن کر میں جان گیا تھا کہ کوئی درندہ پہاڑوں سے اتر رہا ہے۔ رات کے اس پہر بھلا آدم خور کے علاوہ کون ہو سکتا تھا؟ لیکن لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی ہوا نے بھی میرے اوسان خطا کر دیے۔ مجھے یہ دھڑکا لگا تھا کہ کہیں ہوا میری مچان کی گھاس اڑا کر مجھے ظاہر نہ کر دے۔ میرا دماغ انہی خدشات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا کہ اچانک مجھے تیز ہوا کے شور میں دبی دبی غرہٹ سنائی دی، لیکن میں معلوم نہ کر سکا کہ وہ کس سمت سے آئی ہے۔ میں اپنی جگہ ساکت و جامد بیٹھا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے دیکھتا رہا، مگر کوئی زیرور دکھائی نہ دیا۔ اسی لمحے غرانے کی آواز اور بلند سنائی دی۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا اور تمام احتیاطی تدابیر بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے سر پر سے گھاس ہٹا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے ہی لمحے مجھے یوں لگا جیسے قریب ہی کوئی بادل گرجا ہے، مگر یہ درندے کی گرج تھی جو میرے سر کے عین اوپر سنائی دی۔ میری چھٹی حس نے مجھے خبردار کرتے ہوئے کہا، جلدی کرو ورنہ مارے جاؤ گے۔ میں برقی سرت سے اس کی جانب گھوم گیا۔ عین اسی لمحے مجھے باڑ کا سہارا لیے ہوئے چیتے کا خوفناک سر نظر آ گیا۔ وہ مکار درندہ گھاس کی اوٹ لے کر عقب سے مجھ پر حملہ آور ہوا چاہتا تھا۔ اس کی انگارہ آنکھیں مجھ پر مرتکب تھیں۔ میں نے یکے بعد دیگرے 2 فائر اس پر جھونک دیے۔ درندہ خون آشام گرج کے ساتھ الٹ کر دور جا پڑا۔
میں نے جلدی سے گھاس ہٹا کر نیچے جھانکا۔ دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان تک نہ تھا۔ نہایت قریب سے چیتے کا سامنا کرنے پر میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یک لخت چبوترے کے نیچے کھڑکڑاہٹ ہوئی اور ایک قد آور چیتا نکل کر پہاڑوں کی طرف بھاگ نکلا۔ میں نے اس پر یکے بعد دیگرے 3 گولیاں چلائیں مگر تینوں خطا گئیں۔ تھوڑی دیر قبل میں جس کیفیت سے دوچار ہوا تھا اس نے میرے حواس بری طرح متاثر کر دیے تھے۔ شاید اسی لیے میں نشانہ درست نہ لگا سکا اور آدم خور میری نظروں کے سامنے پہاڑوں میں روپوش ہو گیا۔ وہ رات میں نے مچان پر ہی گزاری۔ جب پو پھٹے گاؤں سے لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح نوجوان پہنچے تو میں نیچے اترا۔ زمین کا معائنہ کرنے پر میں نے دیکھا کہ ایک جگہ چیتے کا خاصا خون اور کچھ فاصلے پر ایک نوکیلا دانت پڑا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میری ایک گولی نے اس کا جبڑا زخمی کر ڈالا تھا۔ میں نے ناشتے کے بعد گاؤں والوں کو چوپال میں جمع کیا اور آدم خور کے خلاف ان کے جذبات ابھارتے ہوئے ان سے ہانکا کرنے کو کہا۔ پہلے تو آدم خور کی ہیبت کے باعث کوئی تیار نہ تھا، لیکن جب میں نے انہیں یقین دلایا کہ درندے کو کاری زخم آئے ہیں اور اب محض اسے ڈھونڈ کر جہنم واصل کرنا باقی ہے، تو خاصی حیل و حجت کے بعد 12 مضبوط و توانا نوجوان میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہانکا کرنے والے خالی ٹین گلے میں لٹکائے میرے دائیں بائیں نصف دائرے کی صورت پھیل کر آگے بڑھنے لگے، جبکہ میں ان کے وسط میں چیتے کے خون اور پنجوں کے نشانات کا بغور جائزہ لیتا آگے بڑھتا رہا۔ پہاڑی علاقہ شروع ہونے سے قبل راہ میں خاصا گھنا اور دشوار گزار جنگل پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ دور دور تک کوئی ایسا مقام نہ تھا جہاں چیتا پناہ لیتا۔ میں چونکہ تلگارتھی کے 7 آدم خوروں کو بڑی کامیابی سے ٹھکانے لگا چکا تھا، اسی لیے کچھ زیادہ ہی بے باک اور نڈر بن گیا۔ تاہم مجھے علم تھا کہ یہ آخری آدم خور آسانی سے ہتے چڑھنے والا نہیں۔ ہم جوں جوں آگے بڑھتے جنگل دشوار گزار ہوتا گیا۔ آخر ہم ایسے مقام پر جا نکلے جہاں 6-6 فٹ اونچی خاردار جھاڑیاں جا بجا راہ میں حائل تھیں۔ جب میں نے ان جھاڑیوں میں گھسنے کی کوشش کی تو باریک کانٹوں نے میرے کپڑے تار تار کر دیے۔ میں اپنے ساتھیوں کو وہیں رکنے کا اشارہ دے دیا۔ رکتے ہی ان کے ٹین پیٹنے میں شدت آ گئی۔ ایک مقام پر چیتے کے بالوں کا گچھا اٹکا دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ اس سے ذرا آگے کافی مقدار میں خون کے چھینٹے بھی نظر آئے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ٹین پیٹنا بند کر دیں۔ مجھے یقین تھا کہ مفرور چیتا انہی جھاڑیوں میں کہیں دبکا بیٹھا ہے۔ تصدیق کے لیے میں نے مٹی کے چند ڈھیلے جھاڑیوں میں پھینکے تو موذی درندہ ہولے سے غرایا۔ چیتے کی غراہٹیں سن کر میرے ساتھی آن واحد میں پلٹ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مجھے ان سے ایسی ہی بزدلی کی توقع تھی۔ اب میں تنہا درندے کے مقابل تھا۔ مجھے کچھ اور نہ سوجی تو جھاڑیوں میں 2-3 فائر جھونک دیے۔ جنگل کا سکوت ان گنت پرندوں اور بندروں کی چیخوں سے دھرم بھرم ہو گیا۔ چند ہی ثانیے بعد ان آوازوں میں چیتے کی غراہٹیں اور دور ہوتی ہوئی گرج بھی شامل ہو گئی۔ آخر خاردار جھاڑیاں میری راہ میں حائل نہ ہوتیں تو تلگارتھی کے آخری آدم خور کا قصہ اس وقت تمام ہو جاتا۔ بہرحال میں اپنی ناکامی پر کافی افسوس ملتا گاؤں واپس پہنچا تو لوگوں نے مجھے گھیر لیا۔ مجھے ان سب کی بزدلی پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ ان کا بھاگ جانا فطری عمل تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ زخمی چیتا زیادہ دیر بھوک برداشت کرنے کے باعث جلد کسی نہ کسی انسان کی تلاش میں یہاں کا رخ کرے گا، لیکن 4 دن گزرنے کے باوجود اس کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ امید و بیم کی یہ کیفیت حد درجہ اعصاب شکن اور حوصلہ پست کر دینے والی تھی۔ میں جلد از جلد اس سے نجات چاہتا تھا۔ جب 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود اس کی کوئی خبر نہ ملی تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا ہے۔ ایک روز میں نے گاؤں والوں کو چوپال میں جمع کیا اور ان پر زور دیا کہ چیتے کو تلاش کریں، کہیں نہ کہیں اس کی لاش مل جائے گی۔ مگر آدم خور کی ہیبت ان کے دلوں پر اس قدر مسلط تھی کہ کسی نے بھی میرا ساتھ دینے پر آمادگی ظاہر نہ کی۔ ادھر میری رخصت کی میعاد ختم ہونے میں صرف 4 دن باقی رہ گئے۔ اگر راجو زخمی نہ ہوا ہوتا تو میں اس کے ہمراہ پہاڑوں کا رخ کر سکتا تھا، مگر تنہا جانے میں کئی خطرات تھے۔ چیتوں کے علاوہ ان پہاڑوں میں دوسرے خطرناک درندے اور زہریلے کیڑے مکوڑوں کی بھی بہتات تھی، اسی لیے تنہا وہاں جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ جب میری رخصت ختم ہونے میں 2 دن باقی تھے
تو میں گاؤں سے باہر برگد تلے نمبردار کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا کہ دور پہاڑوں کے درمیان میں گرد کا بادل سا اڑتا نظر آیا جو آہستہ آہستہ قریب ہوتا گیا۔ مزید قریب آنے پر ہمیں ایک گھوڑے کا حیولہ نظر آیا۔ جب وہ قریب آیا تو دیکھا کہ گھوڑے کی پشت پر ایک شخص اوندا پڑا تھا۔ اس کی پشت اور ٹانگوں پر جا بجا گہری خراشیں تھی جن سے خون رس رہا تھا۔ اجنبی کے زخم کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی کسی چیتے کے ساتھ مڈ بھیڑ ہوئی۔ پہاڑوں میں چونکہ چیتوں کی بہتات تھی اسی لیے مجھے اس کی حالت دیکھ کر حیرانی نہیں ہوئی، البتہ مجھے یقین ہو گیا کہ ان پہاڑوں میں مردم آزاد کا وجود اب بھی تمام نہیں ہوا۔ یہ بھی بعید نہ تھا کہ گھڑ سوار پر اسی چیتے نے حملہ کیا ہو جو میرے ہاتھوں زخمی ہو کر بھاگ نکلا۔ زخمی تاحال بے ہوش تھا۔ حکیم کے مطابق اس کی وجہ بکثرت خون بہہ جانا تھی اور چند گھنٹوں بعد اسے ہوش آ جانا تھا۔ اجنبی سے فارغ ہو کر میں اس کے گھوڑے کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بار بار گردن موڑ کر اپنے مالک کی طرف دیکھتا تھا۔ یقیناً وہ سدھایا ہوا اور اپنے مالک کا انتہائی وفادار تھا۔ میرے قریب جانے پر اس نے منہ اٹھایا اور زور سے ہنہنایا۔ میں نے اسے چمکارا، قریب جا کر اس کی پیٹھ تھپکی اور اس کی لگام گھونٹے سے کھول کر تھام لی۔ گھوڑے نے ایک جھٹکے سے لگام میرے ہاتھ سے چھڑا لی اور پھریری لے کر زخمی کی طرف بڑھ گیا۔ گھوڑا اپنے مالک کو سونگھنے لگا۔ اس کی طرف سے کوئی حرکت نہ ہونے پر وفادار حیوان بار بار پسلے سم زمین پر مار کر بے چینی کا اظہار کرنے لگا۔ شکاری ہونے کے ناطے میں سمجھ گیا کہ گھوڑا کسی مخصوص مقام پر جانے کا اشارہ کر رہا ہے۔ میں فوراً اپنا ساز و سامان تیار کر کے اجنبی کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ خلاف توقع اس نے کسی قسم کی مزاحمت نہ کی۔ جیسے ہی میں نے اس کی لگامیں ڈھیلی چھوڑی وہ سبک رفتاری سے تلگارتھی کے پہاڑیوں کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ دوپہر کے وقت میں میدانی علاقہ پار کر کے ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں وقفے وقفے سے چھوٹی بڑی چٹانیں راہ میں حائل ہونے لگیں۔ اب گھوڑے کی رفتار سے بھی تھکن جھلکنے لگی تھی۔ میں نے اسے تھوڑی دیر سستانے کا موقع دینے کی غرض سے لگامیں کھینچی لیکن وہ نہیں رکا اور آگے بڑھتا رہا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ تھکن اور پیاس کے باوجود جلد از جلد کسی خاص جگہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پگڈنڈی نما راستے پر دوڑتے ہوئے اچانک گھوڑا ایک چٹان کے قریب خود بخود آہستہ ہو گیا۔ اس کے کان یوں متحرک ہو گئے جیسے وہ کوئی آواز سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ چٹان سے ایک راستہ بائیں جانب جاتا تھا۔ گھوڑا اسی پر گھوم گیا اور آگے نشیبی علاقہ تھا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک جگہ رک گیا۔ سنگلاخ چٹانوں میں گھری ہوئی ایک چھوٹے سے سرسبز و شاداب تالاب سے ذرا فاصلے پر قطار میں 3 غار تھے۔ ان میں سے ایک کے دہانے پر پہنچ کر گھوڑا اپنے عقل سم زور زور سے چٹانوں پر مارنے لگا۔ میں غور سے اس کا مشاہدہ کر ہی رہا تھا کہ گھوڑا اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر زور سے ہنہنایا۔ اس سے قبل کہ میں صورتحال کا درست اندازہ لگا پاتا عقب سے چیتے کی غصیلی گھراہٹ ابھری اور میں قطعی غیر ارادی طور پر پلٹ گیا۔ افسوس اس وقت تک چیتا عقبی چٹان سے میری جانب جست لگا چکا تھا۔ اس کی انگاروں بھری آنکھیں، کھلے پنجے اور خون خوار دہانہ لمحہ بلمحہ میرے قریب ہو رہے تھے۔ میں اپنے اوسان بحال رکھنے کی سر توڑ کوشش کی اور زمین پر پڑی رائفل کی طرف جست لگا دی۔ چیتے کا جسم اتنی قوت سے میرے بدن کے ساتھ ٹکرایا کہ میں رائفل تک پہنچنے سے قبل ہی اس کے وجود تلے دب کر کھردری زمین سے جا ٹکرایا۔ آن واحد میں درندہ مجھ سے لپٹ گیا۔ چیتے سے مٹ بھیڑ ہونے کے بعد یہ میرا پہلا موقع ہی نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ حواس قابو میں رکھ کر میں خود کو درندے کی گرفت سے آزاد کرا سکتا ہوں۔ چیتا میرا دہنا شانہ جبڑوں سے بھنبھونے لگا۔ اس نے میری دونوں رانیں مضبوطی سے اپنے پچھلے پنجوں میں جکڑ رکھی تھیں۔ میں نے دونوں پیر پوری قوت سے اٹھائے اور ان کو زور سے چیتے کا وزن ایک طرف ڈالنا چاہا۔ عین اسی لمحے فضا رائفل کے دھماکے سے گونج اٹھی اور گرم گرم خون کا فوارہ میرے چہرے پر پڑا۔ چیتے کے پیٹ کے چیتھڑے اڑ چکے تھے۔ میں نے فوراً دونوں پاؤں سمیٹے اور زخمی چیتے کو پوری قوت سے ایک طرف اچھال دیا۔ اسی لمحے رائفل دوسری مرتبہ گرجی اور چیتے کا سر پاش پاش کر گئی۔ میں نے زخموں سے چور اپنا وجود سمیٹا اور چٹان کے ایک ابھرے ہوئے کونے کا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے ایک شخص رائفل تھامے کسی چٹان کی مانند کھڑا نظر آیا۔ میں نے بائیں ہاتھ سے اپنا زخمی شانہ دبائے زمین پر ڈھیر ہو گیا۔
ساتھ ہی مجھے بے اختیار ابکائی آئی اور میں ہوا سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ ہوش آنے پر میں نے خود کو پیال پر پڑے پایا۔ میرا زخم صاف کر کے پٹی کر دی گئی تھی۔ سرہانے وہی شخص متفکر انداز میں بیٹھا تھا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی، اس نے ایک برتن میرے منہ سے لگا کر نہایت شیریں سیال انڈیل دیا۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے اندر توانائی آتی محسوس ہوئی۔ جب میں اپنے حواسوں میں آیا تو اس نے مجھے سہارا دے کر بٹھاتے ہوئے پوچھا، خیریت سے ہو؟ میں نے تکلیف بھری سسکاری کے ساتھ اسبات میں سر ہلا کر جواب دیا، ہاں، یوں کچھ عرصے میں ٹھیک ٹھاک ہو کر واپس دہلی آ گیا۔ اس واقعے کو کئی برس گزر چکے ہیں، مگر آج بھی تلگارتھی کا نام سنتے ہی پورا واقعہ آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی مانند گھوم جاتا ہے۔